کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل کے کنارے کسی بستی میں رہتا تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اس کے مرنے کے دن قریب ہیں، اس لیے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی آرام و سکون سے گزار سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ جنگل کے فلاں کونے میں ایک دیودار کا درخت ہے جسے میں نے آج تک نہیں چھیڑا۔ کل تم اکیلے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا، جنگل سے جو چاہو کاٹنا، بس اس دیودار کے درخت کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہہ کر بوڑھا لکڑہارا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن لکڑہارے کا بیٹا جنگل میں گیا۔ اس نے دیودار کے درخت کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگا، اس درخت میں بھلا ایسی کون سی خاص بات ہے، آخر اسے کیوں نہ کاٹا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے تنے پر مارنے لگا، مگر اچانک درخت وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ لکڑہارا ایک قدم آگے بڑھا تو درخت اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ درخت کی طرف دوڑا، لیکن درخت اس سے بھی زیادہ تیزی سے پیچھے ہٹتا گیا۔ لکڑہارا تھک کر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ کلہاڑی کندھے پر رکھی اور گدھے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس نے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور خود ایک موٹی سی شاخ پر چڑھ کر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، لکڑہارا درخت سے نیچے اترا، لیکن واہ قسمت، جہاں رات کو اس نے گدھا باندھا تھا وہاں اب صرف ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا، اور چند قدم کے فاصلے پر وہی دیودار کا درخت کھڑا تھا۔ لکڑہارا کلاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، اچھا ہے، اب میں پیدل ہی اس کا پیچھا کروں گا۔ دیودار کا درخت آگے آگے اور لکڑہارا پیچھے پیچھے، دونوں پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ لکڑہارا رات پھر ایک درخت پر گزارنے لگا۔ تیسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لکڑہارا دیودار کے درخت کو بالکل بھول گیا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ناگ اور ایک مست ہاتھی آ گئے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ناگ ہاتھی کو نگلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہاتھی کے لمبے دانت اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے اور ہاتھی ناگ کے حلق میں اٹک گیا۔ لکڑہارا اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا اور حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ہاتھی نے لکڑہارے کو دیکھا تو چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے اس ناگ کو مار دو، جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان مند رہوں گا، ذرا اس کے دانت ہی کاٹ دو۔ ناگ نے بھی لکڑہارے سے درخواست کی، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بغیر سوچے سمجھے لکڑہارے نے کلاڑی اٹھائی اور ہاتھی کے دانتوں پر مار دی۔ دونوں دانت کٹ کر دور جا گرے۔ ناگ پورے ہاتھی کو نگل گیا۔ اب ناگ بڑے اطمینان سے لکڑہارے کی طرف مڑا اور کہا، میں تمہیں اس کام کے بدلے میں بہت سی دولت دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لکڑہارے کے ساتھ چلنے لگا۔ دونوں مزے سے باتیں کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں ایک جھیل آ گئی۔ سانپ نے کہا، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں نہا کر تازہ دم ہو لوں گا، اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو گھبرانا مت، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ پانی میں کود گیا۔ اسی لمحے زبردست آندھی چلنے لگی۔ چیختی چنگھاڑتی ہوا کے ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ بجلی اس زور سے چمکنے لگی کہ یوں لگا جیسے آسمان پھٹ جائے گا۔ کالے کالے بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہولناک گرج پیدا کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک جاری رہا جب تک ناگ نہاتا رہا۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا، طوفان تھم گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا کہ نہا کر اس کی تھکن دور ہو گئی ہے، اب سفر آرام دہ ہوگا۔ دونوں پھر چلنے لگے۔ راستے کے دونوں جانب کاسنی رنگ کے بے شمار پھول کھلے تھے۔ وہ کبھی ان پھولوں کو توڑتے، کبھی ہنستے اور کبھی گاتے ناچتے آگے بڑھتے۔ آخرکار انہیں ایک مکان نظر آیا۔ ناگ نے لکڑہارے کو بتایا، یہ میری ماں کا گھر ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں۔ جب میری ماں کو پتہ چلے گا کہ تم میرے بہترین دوست ہو تو وہ بہت خوش ہوگی اور خوش ہو کر تمہیں مزیدار کھانا کھلائے گی۔ لکڑہارے نے کہا، کچھ کھانے کو مل جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ناگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، خبردار، کچھ مت کھانا، بلکہ ماں سے کہنا کہ دیودار پر لٹکا ہوا چھوٹا سا آئینہ دے دیں۔
باتیں کرتے کرتے وہ دونوں گھر کے اندر تک پہنچ گئے۔ ناگ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ناگ کی ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ بیٹے کا حال چال پوچھنے کے بعد اس نے جب دریافت کیا کہ یہ اجنبی کون ہے تو ناگ نے جواب دیا، ماں یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ ماں نے کہا تو بیٹا اسے اندر لے آؤ اور دودھ و گوشت سے اس کی خوب خاطر کرو۔ لکڑہارا اندر تو چلا گیا مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا تم میرے بیٹے کے دوست ہو، تمہیں یوں خالی ہاتھ رخصت کرنا اچھا نہیں لگتا، کچھ نہیں کھاتے تو کوئی تحفہ ہی لیتے جاؤ۔ لکڑہارے نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ایک چیز ہے، اگر وہ مل جائے تو میرا سفر بہتر گزرے گا۔ ماں نے کہا، نام لو بیٹا، فوراً دے دوں گی۔ لکڑہارا جلدی سے بولا، وہ سامنے دیوار پر جو آئینہ لٹک رہا ہے وہ دے دیجیے۔ ماں نے حیرت سے کہا، بڑی معمولی چیز مانگی ہے، عجب خواہش ہے تمہاری۔ لکڑہارا مسکرا کر بولا، یہی معمولی آئینہ میرے سفر میں میرے کام آئے گا۔ ماں نے خوشی سے آئینہ اتار کر اسے دے دیا۔ ناگ اور اس کی ماں سے اجازت لے کر لکڑہارا پھر سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اچانک خیال آیا، ناگ نے اپنی ماں سے خاص طور پر یہ آئینہ کیوں دلوایا؟ اس نے جیب سے آئینہ نکالا، اس کی پشت دیکھی، پلٹ کر چہرہ دیکھا مگر آئینے میں اپنی شکل کی بجائے ایک دیو نظر آیا۔ دیو نے ادب سے جھک کر کہا، کیا حکم ہے شہزادے؟ لکڑہارا حیرت زدہ رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دبی آواز میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ یہ الفاظ کہنا تھے کہ اس کے سامنے دسترخوان بچھ گیا، طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ دیو غائب ہو گیا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ لکڑہارا صرف تصور ہی کر سکتا تھا۔ وہ بولا، تو یہ آئینہ دراصل جادوئی ہے۔ پھر سے آئینے میں جھانکا، دیو حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے شہزادے؟ اس بار لکڑہارا بولا، میرا محل کہاں ہے؟ پلک جھپکتے میں وہ ایک عالیشان محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ شہزادوں کی چال میں اندر داخل ہوا۔ کمروں میں قیمتی قالین بچھے تھے، دروازوں پر بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ اسے خیال آیا، ایسے محل میں میری بیوی بھی ہونی چاہیے، اگر وہ بادشاہ کی بیٹی ہو تو کیا ہی بات ہو۔ اس نے فوراً آئینے میں دیکھا۔ دیو نے پوچھا، کیا حکم ہے سرکار؟ لکڑہارا بولا، بادشاہ کی بیٹی حاضر کرو۔ اگلے لمحے شہزادی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ لکڑہارا خوشی سے نہال ہو گیا اور اسی دن اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ دوسری طرف شہزادی کے اچانک غائب ہونے سے شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ خدام نے محل کے کونے کونے کی تلاش کی لیکن شہزادی کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ آخرکار بادشاہ نے حکم دیا کہ سلطنت بھر میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص شہزادی کو تلاش کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جب سب امیدیں توڑ چکی تھیں، ایک دن ایک بڑھیا محل میں آئی اور کہا کہ وہ بادشاہ سے شہزادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے، اسے فوراً بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے۔ بڑھیا نے کہنا شروع کیا، عالی جہاں، آپ کی سلطنت میں شہزادی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک چلی گئی ہے جو 7 سمندر پار ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بے چین ہو کر بولا، تمہاری کیا تجویز ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا، عالی جہاں، سب سے پہلے لکڑی کا ایک صندوق بنوائیں جس پر جست کی چادر چڑھائی جائے۔ صندوق اتنا بڑا ہو کہ میں اس میں لیٹ اور بیٹھ سکوں اور میرے ساتھ 9 دن کی خوراک بھی رکھ دی جائے۔ جب میں اس میں بیٹھ جاؤں گی تو آپ اس کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر کے صندوق کو کھلے سمندر میں پھینک دیں۔ بادشاہ کو جہاں ذرا سی امید نظر آتی وہ خوش ہو جاتا۔ اس نے فوراً صندوق تیار کرنے کا حکم دیا۔ بڑھیا کو اس میں بٹھایا گیا اور 9 دن کی خوراک رکھ دی گئی۔ پھر ڈھکن بند کر کے صندوق کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ سمندر کی موجیں اسے کھلے پانی کی طرف لے گئیں۔ صندوق دن رات پانی کی لہروں پر ڈولتا رہا۔ آخرکار ایک صبح جب ایک مچھیرے نے پانی میں جال ڈالا تو اس کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ یہ ساحل اس ملک کا تھا جہاں لکڑہارے کا محل واقع تھا۔ مچھیرے رسیوں کی مدد سے بھاری صندوق کو ساحل تک کھینچ لائے۔ تجسس میں انہوں نے جلدی سے ڈھکن کھولا۔ اندر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں ایک دردناک کہانی سنائی۔
میرے 2 دھوکے باز بیٹوں نے مجھے صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا تاکہ بڑھاپے کا بوجھ اتار سکیں۔ بڑھیا کہانی سناتی جاتی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ سب کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے درخواست کی کہ اسے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ اگر وہ رحم دل ہے تو ضرور مدد کرے گا۔ مچھیرے اسے لکڑہارے کے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت چاہی، لیکن اسے بادشاہ کی بجائے ملکہ کے پاس لے جایا گیا۔ یہ وہی شہزادی تھی جس کی تلاش میں بڑھیا وہاں تک پہنچی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا اور وہی درد بھری کہانی سنائی جو اس نے باہر سنائی تھی، کہ اسے محل میں سر چھپانے کے لیے جگہ عطا کی جائے، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور جب وہ راضی ہو گیا تو اس نے بڑھیا کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوں بڑھیا محل میں رہنے لگی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور بڑھیا کو کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ محل کے کسی نوکر کو بھی کوئی کام نہ کرنا پڑتا، سب کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر گوشہ صاف ستھرا اور جگمگاتا رہتا۔ کھانے کا وقت آتا تو لذیذ اور مزیدار کھانے خود بخود آ جاتے۔ جب لکڑہارا گھر میں نہ ہوتا تو بڑھیا ملکہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ وہ ملکہ سے بار بار پوچھتی کہ گھر کے سارے کام آخر کون کرتا ہے، بازار سے سودا سلف کون لاتا ہے، برتن کون دھوتا ہے، کھانا کون پکاتا ہے۔ دراصل وہ کسی طرح اس لڑکی سے یہ راز نکلوانا چاہتی تھی، لیکن ملکہ خود بھی ان باتوں سے ناواقف تھی۔ جادو کے آئینے کے بارے میں اسے کوئی خبر نہ تھی۔ وہ صرف یہی کہتی، میرے شوہر ان باتوں کو جانتے ہیں، میں نہیں۔ بڑھیا مکاری سے کہتی، ملکہ عالم آپ ان کی بیوی ہیں اور وہ آپ کو یہ نہیں بتائے کہ گھر اور باہر کے کام کون کرتا ہے۔ میں حیران ہوں، آپ کیسی بیوی ہیں اور آپ کے شوہر کو آپ سے کیسی محبت ہے؟ وہ یہ بات آپ سے کیوں چھپاتا ہے؟ یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ سچ جانیں۔ بڑھیا ہر وقت اسے اسی طرح کی باتوں سے ورغلاتی رہتی۔ ملکہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ وہ بڑھیا کی باتوں میں آ گئی اور بے چین رہنے لگی۔ ایک رات موقع پا کر اس نے شوہر سے پوچھا، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ محل کے اتنے سارے کام آخر کرتا کون ہے؟ اگر آپ اچھے شوہر ہیں، کیا آپ ایک اچھے شوہر ہیں جو دل کی بات بیوی سے بھی چھپاتے ہیں؟ لکڑہارے نے اپنی بیوی کی بات نظر انداز نہ کی اور خوش دلی سے اسے جادو کے آئینے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے ملکہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ملکہ نے جادوئی آئینہ ہاتھ میں لیا اور اس کو واپس رکھ دیا۔ جب بھی وہ دل بہلانے کے لیے اس میں جھانکتی تو دیو حاضر ہو جاتا اور مدبانہ پوچھتا، حکم فرمائے ملکہ عالیہ۔ شہزادی دل لگی کے لیے اسے ادھر ادھر دوڑاتی اور خوش ہوتی۔ اگلے دن جب لکڑہارا ہمیشہ کی طرح سیر و شکار کے لیے چلا گیا تو بڑھیا ملکہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ملکہ نے اسے جادوئی آئینے کی پوری کہانی سنا دی۔ بڑھیا نے ہوشیاری سے یہ بھی پوچھ لیا کہ آئینہ کہاں ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ موقع ملتے ہی بڑھیا نے آئینہ چرا لیا اور دیو کو بلا لیا۔ دیو ظاہر ہوتے ہی بولا، کیا حکم ہے اے بزرگ خاتون؟ بڑھیا نے فوراً کہا، مجھے اور شہزادی کو بادشاہ کے محل میں واپس پہنچا دو۔ ایک لمحے میں دونوں بادشاہ کے محل میں موجود تھیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے دیو کو دوبارہ طلب کیا اور حکم دیا کہ جادوئی محل کو راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ دیو نے فوراً تعمیل کی اور لکڑہارے کا جادوئی محل پل بھر میں راکھ میں بدل گیا۔ اس وقت لکڑہارا سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ جب دوپہر کو لوٹا تو محل نہ تھا، نہ شہزادی، صرف راکھ کا ڈھیر باقی تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کرے۔ شہزادی باپ کے محل جانے سے پہلے جادوئی محل کی بلی کے سامنے کچے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ کر گئی تھی۔ محل جل گیا تھا، لیکن بلی کسی طرح بچ نکلی اور اب وہی گوشت تلاش کر رہی تھی۔ لکڑہارا بھی اس کے ساتھ گوشت کا وہ ٹکڑا ڈھونڈنے لگا۔ وہ ٹکڑا جلد ہی مل گیا۔ لکڑہارے نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ بلی کو دیا اور دوسرا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب وہی گوشت کا ٹکڑا شہزادی کی نشانی تھا۔ اسے جیب میں ڈال کر لکڑہارا شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ پہاڑوں، میدانوں، ندی نالوں، دریاؤں اور سمندروں کو پار کرتا رہا۔ آخرکار وہ اس ملک جا پہنچا جہاں شہزادی کا باپ بادشاہ تھا۔ لکڑہارا سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا اور شاہی باورچی خانے میں نوکری کی درخواست دی۔ اتفاق سے وہاں برتن دھونے کے لیے مددگار کی ضرورت تھی اور اسے ملازمت مل گئی۔
وہ شہزادی سے ملاقات کے کسی موقع کی تلاش میں رہتا۔ ایک روز اچانک شاہی باورچی خانے کا بوڑھا باورچی بیمار ہو گیا۔ لکڑہارے نے کہا، بڑے میاں اب بس دیکھتے رہیے، میں سارا کھانا تیار کر کے ڈونگوں میں سجا دیتا ہوں۔ بوڑھے باورچی نے اجازت دے دی۔ لکڑہارے نے ہدایت کے مطابق کھانے تیار کیے اور شہزادی کی پلیٹ میں وہی گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جو وہ جادوئی محل سے لایا تھا۔ شہزادی جدائی کے غم میں بہت بے چین اور اداس رہتی تھی۔ ہر لمحہ یہی سوچتی کہ اپنے شوہر کو کس طرح تلاش کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں وہی گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خوشی سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ اس کا شوہر اسی محل میں موجود ہے۔ اب ملاقات مشکل نہ تھی۔ شہزادی نے باورچی کو بلایا، کھانے کی بے حد تعریف کی۔ باورچی کے کام میں اب بہتری آنے لگی تھی، اس لیے کھانے میں ایک نیا آدمی ملازم رکھا گیا۔ باورچی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میں بوڑھا اور بیمار ہوں، آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا، اس لیے میں اپنے نوجوان مددگار سے کھانا بنوانا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان چند دن پہلے ہی ملازم رکھے گئے ہیں، بڑا اچھا لڑکا ہے بیچارہ۔ شہزادی نے کہا، بڑے میاں آپ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چائے اسی نوجوان کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں۔ جب میاں بیوی اتنی طویل جدائی کے بعد دوبارہ ملے تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ شہزادی نے ایک ایک واقعہ شوہر کو سنایا اور شوہر نے بھی اپنی داستان تفصیل سے بیان کی۔ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ کس کس طرح جادو کا آئینہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپنے محل میں جا کر خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ لیکن جادو کا آئینہ تو اس بڑھیا کے قبضے میں تھا جو ہر وقت محل میں شہزادی کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑھیا نے لکڑہارا دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ اب وہی شہزادی کا کھانا اور چائے لے کر آتا تھا۔ اس نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ لکڑہارے کو اس کے جلے ہوئے محل میں واپس پہنچا دیا جائے۔ اگلے ہی لمحے لکڑہارا راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ اب وہ اور اس کی بلی صرف دو ہی ساتھی رہ گئے تھے۔ اب سنیں بلی کا حال۔ جب محل جل کر راکھ ہو گیا اور لکڑہارا بھی چلا گیا تو بلی بھوک سے مرنے لگی۔ مجبوراً وہ چوہے پکڑ پکڑ کر کھانے لگی، لیکن جب لکڑہارا واپس آیا تو حالات بگڑ چکے تھے، یہاں تک کہ چوہوں کی بادشاہت کی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بلی ایک ایک کر کے سارے سپاہیوں سے گلے لگ گئی تھی۔ جب چوہوں کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ انسانوں کا بادشاہ اپنی سلطنت میں واپس آ چکا ہے تو اس نے سوچا کہ انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لکڑہارے کے پاس گیا اور چیچی کرتا ہوا بولا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اگر آپ کی بلی یوں ہی جوتے مارتی رہی تو میں تباہ و ویران و برباد ہو جاؤں گا۔ لکڑہارے نے کہا، میں تو بلی کو یہاں سے ہٹا دوں گا، لیکن میرے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ چوہے نے کہا، فرمائیے آپ کو کیا دکھ ہے، شاید میں آپ کے کسی قسم کے کام آ سکوں۔ اس پر لکڑہارے نے الف سے یہ تک کہانی سنا دی، جادو کے آئینے، شہزادی اور محل کے بارے میں، اور آخر میں اس مکار بڑھیا کا بھی ذکر کیا جس کی چالاکی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا۔ چوہوں کے بادشاہ نے چینچی کی اور دم ہلا کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، آپ اپنی بلی سے میرے بچے کچے سپاہیوں کو بچا لیں، میں اپنے خاص سپاہی بھیج کر جادو کا آئینہ منگوا لوں گا۔ لکڑہارے سے ملاقات کے بعد چوہوں کے بادشاہ نے تمام چوہے بلائے اور کہا، وہ چوہے آگے آئیں جو اکثر بادشاہ کے محل میں جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ چوہے آگے آئے تو اس نے پوچھا، کون کون چوہا اس بڑھیا کو جانتا ہے؟ ایک لنگڑا چوہا آگے بڑھا اور بولا، حضور جادو کا آئینہ میں نے اکثر اس کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ آئینہ کہاں ہے۔ لنگڑے چوہے نے اپنے بادشاہ کے قدموں کی مٹی کو چوما اور کہا، عالیجا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر برائے کرم چند چوہے میرے ساتھ روانہ فرما دیں تاکہ وہ مشکل میں میرا ساتھ دے سکیں۔ بادشاہ چوہوں نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ لنگڑا چوہا ایک دوسرے چوہے کی کمر پر سوار ہوا اور باقی چوہے اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ 7 سمندر پار بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچے۔ سب سے پہلے وہ شاہی محل میں داخل ہوئے۔ وہ اس بڑھیا کے کمرے میں گھس گئے۔ اس وقت رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مکہ اور بڑھیا دسترخوان پر بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ چوہے خاموشی سے بڑھیا کے سونے کا انتظار کرنے لگے اور اس کی ہر حکمت عملی پر غور کرنے لگے۔ جلدی انہیں معلوم ہو گیا، جادوئی آئینہ بڑھیا کے تکیے کے نیچے رکھا ہے۔
بڑھیا نے بستر پر بیٹھ کر اس سے تقریباً 100 بار آئینہ اٹھا کر دیکھا۔ جب نیند اسے سخت تنگ کرنے لگی تو اس نے تکیے پر سر رکھا اور خراٹے لینے لگی کہ خراٹوں سے چوہوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سو چکی ہے۔ 3 چوہے چپکے سے بستر پر کود گئے۔ لنگڑے چوہے نے اپنی دم بڑھیا کی ناک میں گھمائی جس سے اسے چینکیں آنے لگیں۔ دوسرے 2 چوہے بھی بہت تیزی سے فوراً آگے بڑھے۔ جیسے ہی بڑھیا نے چھینکنے کے لیے سر اٹھایا، انہوں نے تکیے کے نیچے سے جادوئی آئینہ نکال لیا۔ چوہے کامیابی سے آئینہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ چوہان بہت خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق لکڑہارے کو اس کا نتیجہ واپس دے دیا۔ لکڑہارے نے شکریہ ادا کیا، بغل میں بلی دبائی اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے آئینہ نکالا اور دیو کو طلب کیا۔ دیو نے آتے ہی پوچھا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارے نے کہا، میرے لیے ایک شاہانہ پوشاک، شاندار گھوڑا اور ایک عظیم فوج حاضر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہانہ لباس میں ملبوس گھوڑے پر سوار عظیم فتح کے ساتھ بادشاہ کے شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بادشاہ کو لکڑہارے کی شان و شوکت اور خبر ملی تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ لکڑہارے اور شہزادے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ سارے ملک میں چراغاں ہوا اور ہزاروں مہمانوں کو محل میں دعوت دی گئی۔ آئیے اب بڑھیا اور مکہ سے خبر سنیں۔ لکڑہارے نے آئینے کے دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ بڑھیا کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے۔ بڑھیا اسی لمحے محل سے غائب ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہ آئی۔